امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں فقہ آل محمد، شریعت آل محمد، اسلام اور شرعی احکام اس کو کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے آل محمد کی۔ ویسے قانون اصول یہ ہوتا ہے کیونکہ 10 دن جو ہے یہ ایام مجالس محافل کے لیے ہوتے ہیں، پورے 11 مہینے، بلکہ میں ایسے کہہ لوں پونے 12 میں ہم سارا دن اپنی مرضی سے چلتے ہیں، اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، یعنی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان ایام میں ہمیں چاہیے کہ اگر تھوڑا سا ٹائم مجلس کے لیے ہو تو وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ صلوات پڑھے آل محمد کی۔ تو بات ہماری ہو رہی تھی کہ خداوند متعال وہ کہہ رہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہ لفظ اسلام جو ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک حصے کو اصول دین کہا جاتا ہے، دوسرے حصے کو فروع دین کہتے ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں۔ جہاں پہ اصول دین ہوں گے، جہاں پہ عقیدہ ہوگا، اور اس کے ساتھ اگر بندے کے اعمال نہیں ہیں، اس کے ساتھ اگر فقہ آل محمد نہیں ہے تو اکیلے عقیدے کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اسی طرح جس مقام پہ نماز ہے، جہاں پہ روزہ ہے، اگر وہاں توحید نہیں ہے، وہاں عدل نہیں ہے، وہاں نبوت نہیں ہے، وہاں امامت نہیں ہے، اکیلی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اکیلے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ واجب ہے جہاں پہ نماز روزہ ہو وہاں پہ امامت بھی ہو اور نبوت بھی ہو۔ یعنی اگر خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا اسی وجہ سے، تو جو بندہ ہمارا شیعان علی ابن ابی طالب کے مذہب میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کو قبر میں لٹا کر بھی ہم کہتے ہیں اسمع افہم، اب جو ہم بات آپ کو سمجھا رہے ہیں یہ سن بھی اور سمجھ بھی، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم قبر کو بند کر دیں گے، ہم چلے جائیں گے، ہمارے جانے کے بعد تیرے پاس آ جائیں گے منکر نکیر، اور وہ تجھے اٹھا کے پوچھیں گے کہ من ربوں کا، من کتابوں کا، من اماموں کا، من نبیوں کا۔ اگر تیرا دنیا میں نبی کے ساتھ، امام کے ساتھ، خدا کے ساتھ اور اس کی کتاب کے ساتھ تعلق اور واسطہ رہے گا تو پھر قبر میں بھی بندہ بتائے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میں اس کی کتاب قرآن پہ یقین رکھتا ہوں، اور میں اپنے نبی محمد مصطفیٰ کے ساتھ بھی تعلق اور واسطہ رکھتا ہوں، اور ان کے وسیع اور اپنے امام علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ کے ساتھ بھی میرا تعلق اور واسطہ ہے۔ پھر بھی صلوات پڑھے آل محمد۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ بندے کو جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے وہ مقصد نہیں بھلانا چاہیے۔ آج اس دور کے اندر کلی طور پہ ہم ہر بندہ نفسا نفسی کا عالم ہے، اور نفسا نفسی کے عالم کے اندر ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں اپنے پیٹ کو بھروں، چاہے حلال سے بھروں یا حرام سے بھروں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے کہ میں حلال سے مجھے پیٹ بھرنا چاہیے یا حرام کے ساتھ بھرنا چاہیے۔ صرف ایک چیز ہے کہ ہمارا پیٹ بھرا ہونا چاہیے، چاہے حلال آئے یا حرام ہے، اس کی کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے خداوند متعال نے جہنم کو خلق کیا کہ وہ لوگ، وہ انسان، وہ بندے جو خداوند متعال کی معصیت کریں گے، خداوند
تعالی ان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ لہذا ضروری ہے اس دور کے اندر کہ سب سے پہلے خداوند متعال کی معرفت ہونی چاہیے، اس کے بعد محمد اور آل محمد کی معرفت ہونی چاہیے، اور محمد اور آل محمد کے بعد ہمیں ہمارے عقیدے کی معرفت ہونی چاہیے، اس کے بعد فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی معرفت ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات۔ لہذا انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے، جس کے بارے میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ اور وہ عبادت کیا ہے؟ وہ فقط یہ نہیں ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب اگر بندہ زبان سے مان لے کہ میں فقط اور فقط ولایت علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہوں تو بس اب مجھے چھٹی ہے، کیونکہ ولایت نام ہی دین کا ہے۔ اگر انسان ولایت پہ عمل کرے تو اسی ولایت کے اندر اللہ کی توحید بھی آتی ہے، اسی ولایت کے اندر اللہ کا عدل بھی آتا ہے، اسی ولایت کے اندر اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں وہ بھی آتے ہیں، اسی ولایت کے اندر خود ولی مصطفیٰ بھی موجود ہے، اور اسی ولایت کے اندر خداوند متعال کا یوم الآخرت بھی موجود ہے، اور اسی ولایت کے اندر اللہ کی نماز بھی موجود ہے، اسی ولایت کے اندر روزہ بھی موجود ہے، اسی ولایت کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی موجود ہے، اسی ولایت کے اندر حج اور زکوٰۃ بھی موجود ہے، اسی ولایت کے اندر خمس بھی موجود ہے۔ اگر ایک بندہ یہ کہے میں خمس نہیں دیتا یا خمس کا مجھے نہیں پتا، مجھے ولایت کا پتا ہے، رب اکبر کی قسم ہے، خدا خود کہہ رہا ہے تیرے اعمال کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اگر تو ولایت کا عقیدہ نہیں رکھتا اور تجھے خمس کا نہیں پتا تو پھر تجھے عقیدہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ صلوات پڑھے آل محمد کی۔ تو ضروری ہے ہر انسان کا وہ عقیدہ ہو جس عقیدے کا خداوند متعال نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ اپنی طرف سے اپنا عقیدہ بنا کر جیب میں رکھنے سے شفاعت آل محمد نہیں مل سکتی۔ آج اس دور کے اندر اکثر ہمارے شیعان علی ابن ابی طالب جو ہے وہ اس چیز کے پیچھے چل رہے ہیں کہ چند چیزیں اپنی طرف سے بنا کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ آل محمد ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، سیرت آل محمد کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عقیدہ آل محمد کیا، یعنی واجب ہے عقیدہ آل محمد رکھنا، اس پہ یقین کرنا۔ اگر عقیدہ آل محمد پہ آپ یقین نہیں رکھتے تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق آل محمد کے ساتھ نہیں ہے، آپ آل محمد کو نہیں مانتے۔ اسی طرح نہیں مانتے جس طرح خم غدیر کے مقام پر محمد مصطفیٰ نے جو آگے جا رہے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے تھے ان کو آگے بلایا، بلا کر سب کو جمع کر کے اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بنایا، سب کے سامنے امیر کائنات علی ابن ابی طالب کا اعلان کروایا۔ اعلان کرنے کے بعد سب کو بتایا کہ من کنت مولا فہذا علی علی مولا۔ سب نے سن لیا۔ سننے کے بعد جو سب سے پہلے مدینہ محمد میں پہنچے تو جیسے ہی جا کر انہوں نے بتایا کہ محمد مصطفیٰ نے امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا ہے، اور جو مدینے والے تھے انہوں نے پوچھا آپ بتائیں آپ نے اعلان قبول کیا یا نہیں کیا، اور انہوں نے صاف انکار کر دیا، ہم نے اعلان قبول نہیں کیا، ہمارا کیا تعلق ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ لہذا آج اس دور کے اندر ضروری ہے کہ محمد مصطفیٰ کے نواسہ حسین ابن علی نے جو مدینہ چھوڑا ہے
وہ صرف اور صرف لوگوں تک اسلام اور دین پہنچانے کے لیے چھوڑا ہے۔ اس کا اور مقصد نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سیاہ لباس پہن کر 10 دن جو ہے وہ لوگوں کو یہ دکھا دیں کہ ہمارا تعلق آل محمد کے ساتھ ہے۔ یعنی مقصد کربلا جو ہے وہ ہر بندے کو اس مقصد کربلا کی حقیقت تک پہنچنا چاہیے کہ مقصد کربلا کی حقیقت کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اگر اپنی بیٹیاں اگر اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر کربلا کا رخ کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ اگر اس مقصد تک آپ ان 10 دنوں میں پہنچ جاتے ہیں اور 10 دنوں کے بعد اپنی زندگی کا شعار بنا لیتے ہیں اس مقصد پہ عمل کرنا، تو پھر یہ 10 دن آپ جو اپنے کام چھوڑ کر اس مقام پہ آتے ہیں کامیاب ہیں۔ اگر آپ اس مقصد تک نہیں پہنچتے تو پھر یہی سمجھیں کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں آپ کا یہاں آنا عبث ہے، اور خداوند متعال عبث فعل کو عبادت میں شمار نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی۔ تو جو ہمارا ٹاپک تھا، ہمارا موضوع تھا، ہم نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ لیس البر، وہ نیکی نہیں ہے ان تولوا وجوہکم، کہ آپ کسی طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے۔ یعنی سب سے پہلے محمد مصطفیٰ نے جو نماز پڑھائی وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی، لوگوں کو بتایا کہ یہ ہمارا قبلہ ہے، یہ ہمارا خانہ کعبہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی طرف جب تک منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہو سکتی۔ لہذا محمد مصطفیٰ نے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف اپنا منہ کیا اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھانا شروع کر۔ اب جیسے ہی خداوند متعال کی طرف سے محمد مصطفیٰ کو وحی آئی، آج بھی وہ مدینہ محمد میں مسجد موجود ہے جس کو کہتے ہیں مسجد قبلتین، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ اگر آج کل ایسی تاریخ کو ختم نہ کرنا چاہیں تو وہ تاریخ موجود ہے، لیکن بہت سی کوشش کی ہے کہ دشمنان اہل بیت نے اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ کو مسخ کیا جائے، ختم کیا جائے، تاکہ آنے والی نسلوں تک معرفت اہل بیت نہ پہنچ سکے۔ لہذا خداوند متعال نے جب محمد مصطفیٰ کو حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو رکوع کے اندر محمد مصطفیٰ نے اپنا رخ چینج کیا اور پیچھے علی ابن ابی طالب تھے، تو جیسے محمد نے رخ چینج کیا پیچھے سے امیر کائنات نے بھی اپنا رخ تبدیل کیا۔ یعنی میں یہ جملہ بڑے وضوح کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ایک پیش امام تھا اور ایک نمازی تھا، ایک مقتدی تھا اور ایک امام تھا، ایک تابع تھا اور ایک متبوع تھا، ایک نماز پڑھا رہا تھا اور ایک نماز پڑھ رہا تھا۔ اب یہاں سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں اور نمازی نہیں تھے، اور نمازی تھے، یعنی ان کو میں نمازی نہیں کہہ سکتا اور لوگ کہہ سکتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ نے جیسے اپنا رخ تبدیل کیا، پیچھے سے امیر کائنات نے محمد مصطفیٰ کی اتباع کرتے ہوئے اپنا رخ تبدیل کر لیا، اور باقی جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کو ہو کیا گیا۔ اب وہ لوگ ایک دوسرے کو گولیاں مار کے نماز کے اندر اشارے کر رہے تھے، خیر ہے محمد مصطفیٰ نے رخ ادھر کر لیا ہے، امیر کائنات نے بھی کر لیا ہے، ہم کہاں جائیں؟ یہ بات تب ہوتی ہے جب معرفت ہو۔ ان کو معرفت نہیں تھی محمد مصطفیٰ کی، ان کو معرفت نہیں تھی علی مرتضیٰ کی۔ اگر ان کو معرفت ہوتی
تو وہ اس وقت ایک دوسرے کو گولیاں مار کے نہ پوچھتے کہ اب ہم کیا کریں. سلوات پڑھے آل محمد کی ذات پر. بندہ ایک آ گیا امام جعفر صادق علیہ السلام، آ کر کہتا ہے کہ مولا میرا ایک بڑا مشکل کام ہے، اگر آپ آسان کر دیں. تو صادق آل محمد مسکرا کر فرماتے ہیں ہم نے اللہ خلق اس لیے کیا ہے کہ ہم لوگوں کی مشکل کو آسان کریں. ہم دنیا میں آئے ہی آسانی کے لیے. تو تیرا کیا مشکل ہے؟ کہتا ہے مولا نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، اس سے جان چھوٹ سکتی ہے. مولا کہتے ہیں کہ 3 کام میں سے ایک کام کرو، میں تیری جنت کا ضامن ہوں. تجھے نماز سے چھوٹی، بڑا خوش ہوا. کہتا ہے لگتا ہے آج کام بن گیا ہے، آئندہ بڑے آرام سکون سے عیاشی کروں گا. نماز سے جان چھوٹ گئی. تو صادق آل محمد کہتے ہیں 3 کاموں سے ایک کام کر لو، تیری جنت کا میں ضامن ہوں، تم نماز چھوڑ دینا. کہتا ہے مولا کون سا کام ہے؟ مولا کہتے ہیں سب سے پہلے اس خداوند متعال کی زمین کے اوپر چلنا چھوڑ دے. پہلا کام کہ خدا کی زمین کے اوپر چلنا چھوڑ دے. اس لیے یہ زمین ہے جناب مخدومہ کونین ام الحسنین کا حق ماہر، اور جو بے نمازی ہے اس کو اجازت نہیں ہے اس زمین کے اوپر چلنے. کہتا ہے مولا یہ کام تو بڑا مشکل ہے، میں زمین کے اوپر کیسے نہیں چل سکتا، کہاں چلوں؟ اچھا مولا نے کہا اگر یہ کام مشکل ہے تو ایک اور کام کر. مولا دوسرا کام کیا ہے؟ مولا نے کہا جو اس زمین سے اللہ رزق اگا رہا ہے، جو رزق پیدا کیا ہے وہ رزق کھانا چھوڑ دے، پھر میں تیری جنت کا ضامن ہوں. کہتا ہے کہ مولا اگر میں اس زمین سے اگا ہوا رزق نہیں کھاؤں گا تو میں تو مر جاؤں گا. اچھا مولا کہتے ہیں اگر یہ بھی تیرے لیے مشکل کام ہے تو پھر ایک اور آخری کام ہے، وہ یہ ہے کہ جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے اس کے سامنے اکڑ جانا، اس کو روح قبض نہ کرنے دینا. رب اکبر کی قسم ہے میں صادق آل محمد تیری جنت کی ضمانت اٹھاتا ہوں، تم اسے روح نہ قبض کرنے دینا. تجھے نماز کی چھٹی ہے. کہتے ہیں مولا یہ کام بھی مشکل ہے. تو پھر صادق آل محمد مسکرا کر کہتے ہیں پھر اس اللہ کا شکر کر جس نے تجھے صادق آل محمد جیسے ہادی عطا کیا. تو پھر ضروری ہے کہ تجھے نماز پڑھنی چاہیے تاکہ تو شکر ادا کر آل محمد کا اور اس خدا کا جس نے تجھے انسان بنا کر اس زمین پر بھیجا ہے. صلوات پڑھے آل محمد. پھر بھی صلوات. لہذا جو میں نے آیت پڑھی اس کے اندر خداوند متعال ارشاد کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ البر نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو بندہ اس خدا پہ ایمان رکھے، والملائکۃ اور ملائکہ پر بھی ایمان رکھے، والکتاب اور کتاب پر بھی ایمان رکھے، اور اس کے بعد والنبیین اور انبیاء پر بھی ایمان رکھے. یعنی یہ ساری کی ساری چیزوں کا تعلق ہے عقیدے کے ساتھ. اور اگر یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی تو پھر اللہ کہہ رہا ہے تمہاری نیکی ہے. اگر ان ساری چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر نیکی نہیں ہے. یہاں خداوند متعال نے آیت کو ختم نہیں کیا، آگے آیت چل رہی ہے اور آگے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى مِسْكِينًا وَيَتِيمًا
والسائلین والرکاب، اور آپ اپنی کمائی سے اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو آپ جو ہے وہ اپنا رزق تقسیم کریں، یعنی اپنی کمائی سے اپنی جو ذاتی آپ کا مال ہے اس سے اپنے عزیز و اقارب کو ان کا حصہ جو ہے وہ نکالیں، ذوی القربا کا جو حصہ ہے وہ نکالیں، اور ابن سبیل جو ہے مسافر جو ہے ان کا حصہ نکالیں، یتیموں اور مسکینوں کا حصہ نکالیں۔ یہ سارے نکالنے کے بعد جو غلام ہے اس کو آزاد کروائیں۔ یہ ہے کام، اگر یہ کام کرتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری نیکی اپنے پاس شمار کروں۔ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری نیکی کوئی نہیں ہے، تمہاری نیکی کوئی نہیں ہے، تمہارا عمل کوئی نہیں ہے۔ پھر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کرنے کے بعد پھر کیا کریں؟ اقام الصلاۃ، کہ آپ نماز پڑھیں، یعنی پھر آپ کی نماز ہوگی۔ اور پھر اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر محمد مصطفیٰ نے جو اعلان کیا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لیس البر، وہ نیکی نہیں ہے چاہے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کریں یا خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں، لیکن یہ ساری کی ساری صفات پائی جائیں گی۔ پھر جو ہے وہ آپ بنیں گے کیا؟ اولئک الذین، سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ متقون، سارے کے سارے متقون ہوں گے، صادقین ہوں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بندہ یہ سارے کام کرے گا وہ میری نظر میں متقی بھی ہے اور صادق بھی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے اور آپ کی چپ کی قسم ہے، اللہ کی نظر میں وہ بندہ جو یہ سارے کام کرے، جس کے اندر یہ ساری صفات پائی جائے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے، یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے۔ یہ بندے عام کی صفات ہیں، کسی معصوم کی نہیں ہے۔ اللہ جانے پھر وہ امام المتقین کیسا ہو۔ یہ اس بندے کی صفات ہیں جو عام بندہ ہے، یعنی عام بندہ اللہ پہ ایمان بھی رکھے اور ملائکہ پر بھی ایمان رکھے، کتاب پر بھی ایمان رکھے، انبیاء پر بھی ایمان رکھے۔ ایمان رکھنے کے بعد اپنے مال سے اپنے عزیز و اقارب کو بھی حصہ دے، ذوی القربا کا بھی حصہ نکالے، یتیموں مسکینوں کا بھی حصہ نکالے اور مسافر کا بھی حصہ نکالے، اور جو سوال کرنے والا بندہ آ جائے اس کو بھی اپنی جیب سے عطا کرے۔ یہ سارے اعمال کرنے کے بعد پھر اللہ کہہ رہے اب تو نماز پڑھ، اور نماز کے بعد پھر تو زکوٰۃ دے۔ اور پھر کیا کہہ رہے؟ پھر اگر خدا کہہ رہے کہ اپنا وعدہ وہ پورا کر جو تو نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ وعدہ پورا کرنے کے بعد پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری نظر میں تو متقی بھی ہے، تو صادق بھی ہے۔ اگر تو وعدہ اپنا پورا نہیں کرتا، میری نظر میں تو متقی بھی نہیں ہے اور تو صادق بھی نہیں ہے، تو پھر ضروری ہے کہ آل محمد کی بندے کو اتباع کرنی چاہیے۔ صلوات پڑھے آل محمد۔ بندہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آ گیا، آ کر کہتا ہے کہ جس طرح محمد مصطفیٰ کے پاس معجزات تھے، جس طرح باقی انبیاء کے پاس بھی معجزات تھے، کیا محمد مصطفیٰ کے پاس بھی معجزات تھے؟ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے انبیاء کو جتنے معجزات دیے ہیں، سارے کے سارے محمد مصطفیٰ کو دیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک دو معجزات دیے ہیں، سارے کے سارے معجزات خداوند متعال نے محمد مصطفیٰ کو، بلکہ کچھ اضافی معجزات بھی آل محمد کو دیے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کوئی ایک آدھا معجزہ مجھے بھی بتا دیں۔ امام مسکرا کر کہتے ہیں کہ کون سے موضوع پہ آپ کو معجزہ بتاؤں محمد مصطفیٰ کا؟
کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے خداوند متعال نے نبی کو معجزہ دیا کہ نبی اپنا عصا جو ہے وہ زمین پہ پھینکتے تو بہت بڑا اژدہا بن جاتا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جب اژدہا بنتا تھا تو نبی خود بھی اس سے ڈر جاتے. نبی اللہ معجزہ دے رہا ہے اور نبی خود بھی اس معجزے سے ڈر رہے ہیں. اس طرح کا کوئی معجزہ محمد مصطفیٰ کو بھی ملا ہے. اس وقت امام مسکرا کر کہتے ہیں رب اکبر کی قسم ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. امام نے بتانا شروع کیا. امام کہتے ہیں کہ کچھ دور تھا محمد مصطفیٰ کا, کچھ یہودیوں کا گروہ آ گیا محمد مصطفیٰ کے پاس آ کر کہتا ہے ہم تب آپ کی نبوت کو تسلیم کریں گے جس طرح سابقہ نبیوں کے پاس معجزے تھے, آپ کوئی معجزہ بتائیں. اور ہم دیکھنا بھی وہ چاہتے ہیں کہ جو لکڑی سے اژدہا بنے, ہم کوئی اور معجزہ نہیں دیکھنا چاہتے. اور اس وقت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں میں آپ کو معجزہ تو دکھا سکتا ہوں, آپ مانیں گے نہیں, لیکن آپ کا ماننا یا نہ ماننا میرے لیے مہم نہیں ہے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ نے مجھے معجزہ بھی دیا ہوا ہے اور نبوت میں اللہ نے دیا. صلوات پڑھے آل محمد کی. اس وقت صلوات پڑھے پھر بھی صلوات پڑھے آپ تمام سے اپیل ہے, گزارش ہے کہ آپ ٹائم کی پابندی کریں. بندے پڑھنے والے دو ہیں, دونوں ٹائم کے اوپر آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں. یعنی اب مجمع ہوگا تو ہم مجلس شروع کریں گے. کیوں آپ کو یہ پتہ ہے اتھنٹک روایات ہیں ہمارے پاس ہمارے مذہب کی کہ جہاں بھی ذکر ہوتا ہے شام والی بی بی شام چھوڑ کر آتی ہے اور بقیہ والی بی بی بقیہ چھوڑ کے آتی ہے. یعنی آپ پہنچیں یا نہ پہنچیں, جو پرسہ لینے والی ہستیاں ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں. آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ امام سجاد علیہ السلام اگر بقیہ چھوڑ کے یہاں آ جاتے ہیں آپ کا پرسہ لینے کے لیے, تو آپ کو کون سا کام ہے جو گھروں میں مٹھائی رکھتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا. بس میں صرف ایک جملہ تاکہ مجلس کی تکمیل ہو جائے. قبلہ ذاکر صاحب کو میں زیادہ دیر نہ کراؤں, ممبر پہ نہ بٹھاؤں. امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا, تیاری مکمل ہو گئی. جب چلنے لگے اپنے عزیز و اقارب کو کہا کہ آپ تیار ہو جائیں. جیسے ہی تیار ہو گئے تو حرم محمد مصطفیٰ جناب ام سلمہ کو پتہ چلا. رب اکبر کی قسم ہے عصا کی ٹیک کے اوپر اٹھی, اٹھ کر عصا کی ٹیک کے ذریعے وہاں پہنچی جہاں پہ حسین بن علی کھڑے. مولا حسین کو آ کر کہتی ہے کہ بیٹا کہاں جا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ نانی اماں, نانے کی امت جو ہے وہ اجر رسالت یہ دیا ہے کہ میں اپنے وطن پہ نہیں رہنا, میں وطن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. کہا آپ کا نانا مجھے بتایا کرتے تھے کہ میرا نواسہ محمد جو ہے نواسہ حسین ابن علی ہے, میرے جانے کے بعد کربلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا. لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں کم از کم اپنے پردے داروں کو ہے وہ وہاں یہیں چھوڑ کے چلے جائیں. اس وقت جناب حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ نانی اماں اگر آپ کربلا معلیٰ کو دیکھنا چاہتی ہو. امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور بی بی دیکھتی کیا ہے کہ وہ یہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں میرے علی اکبر کو نیزہ لگے گا. انہوں نے والوں جیسے کہا نا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں علی اکبر کو نیزہ لگے گا. پھر دوسرا مقام دکھایا, کہا یہ وہ مقام ہے جہاں میرے قاسم کے ٹکڑے ہوں گے. یہ وہ مقام ہے جہاں کربلا کی گرم ریت پہ علی اصغر کو میں لٹاؤں